سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 35۔ جس روز آمون دیوتا کا میلہ تھا اس روز حتشبسوت اور اتریکا کے درمیان طے شدہ لائحہ عمل کے مطابق ساحر اوریاس نے اپنا کام کر دکھایا۔ اس روز سب لوگوں نے دیکھا کہ آمون دیوتا کے بت کے قریب ایک پجاری کی لاش خون میں لت پت پڑی تھی، اور آمون کا رخ عام لوگوں کے بجائے دیوار کی طرف تھا۔ آمون کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا قلم تھا جو خون میں ڈوبا ہوا تھا، اور آمون کے سامنے دیوار پر وہی تحریر لکھی تھی جس کا ذکر اتریکا نے ملکہ سے کیا تھا۔ یہ تحریر اور اس کے سارے واقعے کا ذکر مسٹر سوہن کی مصری تاریخ سے اخذ کیے گئے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر لوگوں نے یقین کر لیا تھا کہ ملکہ آمون دیوتا کی ہی بیٹی ہے۔ تہتمس بھی اس وقت آمون دیوتا کے معبد میں تھا، اس نے بھی یہ سب کچھ دیکھا، لہٰذا وہ رشک و حسد کی آگ میں جل کر رہ گیا تھا۔ شاید وہ اس سلسلے میں ملکہ سے بات کرنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ معبد سے نکل کر شاہی محل کی طرف چلا گیا۔ خفگی، بیزاری اور غضب کی حالت میں تہتمس بڑی تیزی کے ساتھ حتشبسوت کے کمرے میں داخل ہوا۔ ملکہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ ملکہ نے اسے آتے دیکھ لیا مگر خاموش رہی۔ قریب آ کر تہتمس نے تیز، غصیلے اور کسی قدر سخت لہجے میں کہنے لگا، یہ تم نے آمون کے معبد میں کیا چکر چلایا ہے؟ کیوں تم نے ایک پجاری کی جان لی، اور پھر آمون کے ہاتھ میں قلم تھما کر تحریر دیوار پر لکھوانے کی کیا ضرورت تھی، جس کی روح سے تم نے اپنے آپ کو آمون کی بیٹی ثابت کرنے کی کوشش کی؟ میں سمجھتا ہوں یہ سارا کام کسی ساحر کا سہارا لے کر را دیوتا کے بڑے پجاری اتریکا نے کرایا ہوگا، کیونکہ اسی کا تمہارے پاس خوب آنا جانا ہے۔ وہ ایسے حربے استعمال کر کے یقیناً لوگوں کی نگاہوں میں تمہیں مجھ سے افضل ثابت کرنے کے چکر میں ہے، لیکن کسی ساحر کے ایسا کر دینے کے بعد تم مجھ پر برتری حاصل نہ کر سکو گی۔ پھر یہ بھی یاد رکھو کہ لوگ اس فریب میں نہ آئیں گے، اور وہ کسی بھی صورت میں تمہیں آمون کی بیٹی تسلیم نہ کریں گے۔ اگر لوگ اس سحر سے متاثر ہوئے تو میں ان پر یہ راز کھول دوں گا کہ یہ سب کچھ ساحروں سے کرایا گیا ہے، اور اس میں آمون کی کوئی خوشنودی نہیں۔ ملکہ سوت غصے میں اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی اور کڑک کر اس نے کہا، اگر تم نے میرا یہ راز فاش کر دیا تو پھر تمہاری بدبختی بھی شروع ہو جائے گی، اس لیے کہ میں اس راز سے پردہ اٹھا دوں گی جس طرح آمون کو تمہارے سامنے جھکایا گیا تھا۔ تہتمس نے فوراً اپنی صورتحال واضح کرنے کی کوشش کی۔ آمون دیوتا کو میرے سامنے جھکایا نہ گیا تھا، بلکہ وہ خود جھکا تھا، اور لوگ کبھی یہ تسلیم نہ کریں گے کہ اسے کسی اور نے جھکایا تھا۔ ملکہ زہریلے لہجے میں بولی، جب میں خود لوگوں کو بتاؤں گی کہ تمہارے سامنے آمون کے بت کو ابیدوس کے ساحر سیواک نے جھکایا تھا، تو پھر جان رکھو لوگ تم سے نفرت کرنے لگیں گے، اور ثبوت کے لیے میں سیواک کو یہاں لا کھڑا کروں گی۔ اب بولو، بات کھلنے پر لوگ تم سے نفرت کریں گے یا مجھ سے؟ تہتمس نے بوکھلا کر گھبراہٹ میں پوچھا، لیکن تمہیں سیواک کے اس راز کی کیسے خبر ہوئی، اور تمہیں سیواک کے ملوث ہونے کی خبر کس نے دی؟ ملکہ نے اپنی بڑائی کا اظہار کرتے ہوئے یوں ہی کہہ دیا، سنو تہتمس، تمہارا کوئی راز مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، میں ہر حقیقت اور راز سے آگاہ ہوں۔ اس پر تہتمس خوفزدہ لہجے میں بولا، اے حتشب، اس راز کو راز ہی رہنے دینا، ورنہ سیواک اور سبارہ دونوں مل کر میری حالت مردوں سے بھی بدتر کر دیں گے۔ مصر کی اصل حکمران تم ہی ہو، جو چاہو کرتی رہو، میں کبھی کوئی اعتراض نہ کروں گا۔ گردن جھکا کر تہتمس مڑا اور وہاں سے چلا گیا۔ ملکہ سوت کے چہرے پر کامیابی اور فتح مندی کی گہری مسکراہٹ بکھر گئی۔ ملکہ اب تہتمس کے دب جانے اور نرم پڑ جانے کے بعد مصر کی پوری طرح حکمران ہو گئی تھی، اور اس نے خود کو مصر کا بادشاہ کہلوانا شروع کر دیا تھا۔ لیکن جلد ہی وہ مر گئی اور تہتمس سوم مصر کے خود مختار بادشاہ کی حیثیت سے سامنے آیا۔
تہتمس نے سارے اختیارات مل جانے کے بعد اپنے ساتھی پجاریوں اور خود اپنی خواہشوں کا اتباع کرتے ہوئے ہمسایہ ممالک کے خلاف جنگوں کا سلسلہ شروع کرنے کے لیے اپنے لشکر کی قوت میں اضافہ شروع کر دیا۔ اپنی جنگی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد تہتمس سوم ایک جرار لشکر کے ساتھ مصر سے نکلا۔ اس کے ہمراہ اس کا جنگی بحری بیڑا بھی تھا۔ اپنے لشکر کے ساتھ وہ خود بھی ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف بڑھا۔ سب سے پہلے وہ فلسطین میں داخل ہوا۔ کوہستان کارمل کو عبور کرتے ہوئے وہ فلسطینیوں کے شہر مگیدو کی طرف بڑھا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ مصری تاریخ کے مطابق تہتمس نے کوہستان کارمل کا ہی راستہ اختیار کیا تھا اور مگیدو شہر کا مسٹر سوہن نے یہی نام لکھا ہے۔ یہ شہر فلسطینیوں کی بہت بڑی بندرگاہ تھی۔ انہوں نے اس کی حفاظت کے لیے پوری قوت صرف کر دی۔ مگیدو شہر سے باہر کھلے میدانوں میں ایک ہولناک جنگ ہوئی جس میں مصریوں کو فتح ہوئی اور فلسطینی شکست کھانے کے بعد میدان چھوڑ بھاگے۔ تہتمس نے آگے بڑھ کر شہر پر قبضہ کر لیا۔ مگیدو سے تہتمس کو اس قدر مال و اسباب ہاتھ لگا جس کا کوئی انداز و شمار نہ تھا۔ مگیدو کی فتح نے تہتمس کے حوصلوں کو اور بلند کر دیا اور اس نے ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ دجون کے علاوہ فلسطینیوں کے مزید اہم شہر پر بھی قبضہ کر کے لوٹ مار کے مال کے انبار لگا دیے تھے۔ جب جاڑے کا موسم آیا اور شمالی علاقے سردیوں کی زد میں آ گئے تو لوٹ مار کا سارا مال سمیٹ کر تھیبیس شہر کی طرف لوٹ گیا۔ اگلی گرمیوں میں وہ پھر حملہ آور ہوا۔ اس بار فلسطین سے گزر کر اس نے کنانیوں کو اپنا ہدف بنا لیا اور اس کے مصروف ترین اور مرکزی تجارتی شہر آغاریت پر قبضہ کر لیا۔ اب ایک طرح سے اس نے اپنی یہ عادت بنا لی تھی کہ گرمیوں میں وہ دوسرے ملکوں پر حملہ آور ہوتا اور سردیوں میں اپنے مرکزی شہر تھیبیس لوٹ جاتا اور اپنی سلطنت کا کاروبار چلاتا۔ اس طرح فلسطینیوں اور کنانیوں کے علاوہ تہتمس نے شام کے آرامیوں اور اموریوں کو بھی اپنا نشانہ بنا لیا، یہاں تک کہ اس نے ارض شام کے اہم شہر کاویش کو بھی فتح کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ شام کی سرزمین میں یہ شہر آخری حد پر تھا جس پر تہتمس نے قبضہ کیا تھا۔ تاریخ مصر۔ ان اقوام پر تہتمس نے تاریخ مصر کے مطابق 15 بار یلغار کی تھی اور جو مال و اموال اسے ہاتھ لگا اس سے اس نے مصر کے اندر انگنت کام کیے تھے۔ لوٹ کے اس مال سے آمون دیوتا کے پجاریوں کو بھی بہت کچھ ملا۔ اس کے علاوہ کارنیک کے مقام پر آمون دیوتا کا ایک بہت بڑا معبد تعمیر کیا گیا۔ اس مال و دولت کا کچھ حصہ تجارت اور تھیبیس شہر پر بھی خرچ کیا گیا۔ یوں تجارت میں ترقی ہوئی اور دوسری طرف تھیبیس شہر نئی عمارتیں تعمیر ہونے سے بڑا اور خوبصورت شہر بن گیا تھا۔ تہتمس نے جو علاقے فتح کیے انہیں ان کے اصل حکمرانوں کے تحت ہی رہنے دیا، تاہم اس نے سارے مفتوحہ علاقوں پر خراج کی رقم مقرر کر دی اور یہ رقم ہر سال باقاعدگی سے اسے مل جاتی تھی۔ خراج کی اس رقم اور مفتوحہ علاقوں کو اپنی گرفت میں رکھنے کے لیے اس نے 2 اہم کام اور کیے۔ ایک یہ کہ ان علاقوں کے اندر اس نے اپنی فوجی چوکیاں بنائیں۔ ان چوکیوں میں اس کے جو لشکری رہتے تھے وہ اسے خراج وصول کر کے بھیجتے تھے۔ دوسرا اہم کام اس نے یہ کیا کہ فلسطینی، کنانی اور شامی بادشاہوں کے بیٹے وہ اپنے ساتھ مصر لے گیا اور وہاں تھیبیس میں اس نے ان کی تربیت شروع کر دی۔ انہیں سب سے بڑی ترغیب مصری حکومت کا مطیع اور فرما بردار رہنے کی دی جاتی تھی اور سرکشی اور بغاوت کرنے کی ممانعت کی جاتی تھی۔ پھر جب ان مفتوحہ علاقوں میں سے کسی علاقے کا بادشاہ مر جاتا تو مصر میں تربیت پانے والے اس کے بیٹے کی شادی کسی بے حد حسین مصری لڑکی سے کر کے اسے اس کے علاقے کا بادشاہ بنا دیا جاتا۔ مسٹر سوہن نے ان واقعات کو یوں ہی تحریر کیا ہے۔ از مصر کی قدیم تاریخ۔ اس طرح ایک تو مصر میں حاصل شدہ تربیت اور دوسرے اپنے مصری بیوی کی وجہ سے یہ نئے بادشاہ مصر کے خلاف بغاوت نہ کرتے اور مصریوں کو خراج کی رقم باقاعدگی سے ملتی رہتی۔ تہتمس چند برسوں کے بعد انتقال کر گیا، لیکن مفتوحہ علاقوں میں مصریوں کی فوجی چھاؤنیاں اور ان علاقوں کے شہزادوں کی طرف سے مصریوں کو ان علاقوں سے برابر خروج وصول ہوتا رہا۔ اس کے بعد آمون ہوتب سوم مصر کا بادشاہ بنا۔ اس نے تہتمس جیسی فتوحات تو حاصل نہ کی، تاہم اس نے حکومت کا کاروبار بڑی کامیابی سے چلایا۔ اس کی اس کامیابی میں اس کی بیوی تیاہ کا بڑا عمل و دخل تھا۔ تیاہ ایک پجاری کی بیٹی تھی لیکن انتہائی ذہین تھی۔ اس نے اپنے شوہر آمون ہوتب سوم کو جنگوں کے بجائے دوسرے ملکوں کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھانے کی طرف راغب کیا اور انہی تعلقات کے نتیجے میں بابلی اور متانی سلطنت کی شہزادیوں کے ساتھ بھی اس نے شادیاں کیں۔
اپنی بیوی کی مدد سے مصر میں کامیابی کے ساتھ حکومت کرنے کے بعد آمن-ھوتپ سوم جب مر گیا تو اس کا بیٹا آمن-ھوتپ چہرم مصر کا بادشاہ بنا۔ برلن کے عجائب گھر میں تیاہ کا مجسمہ محفوظ ہے۔ یوناف نے اپنی رہائش فلسطینیوں کے مرکزی شہر دجون کے سرائے میں ہی رکھی ہوئی تھی۔ وہ دنیا کے بکھیڑوں سے الگ تھلگ گوشہ گیری کی پرسکون زندگی بسر کر رہا تھا، تاہم وہ نیکی کا ہر وہ کام کر گزرنے کی کوشش کرتا جو اس کے بس میں ہوتا، اس لیے کہ نیکی کا پھیلاؤ اور بدی کے خلاف جہاد ہی اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ کچھ عرصے تک گوشہ گیر اور گمنام رہنے کے بعد آخر یوناف نے دجون شہر میں ایک انقلابی قدم اٹھایا۔ دجون دیوتا کے معبد سے ملحق جس سرائے میں وہ رہتا تھا، اس کے سامنے اس نے ایک عمارت خریدی۔ اس عمارت کے اندر اس نے طرح طرح کے اجناس اور خوراک کے طور پر استعمال ہونے والی اشیاء جمع کر لیں۔ اس کے بعد اس نے دجون کے چند مفلس مگر شریف نوجوانوں کو اس عمارت میں جمع کر لیا اور ان کے اہل خانے کے سارے اخراجات اپنے ذمے لے لیے۔ ان جوانوں کو ہر روز عمارت میں جمع کر کے وہ انہیں بتوں کے خلاف اور خدا کی وحدانیت کے متعلق تبلیغ کرتا۔ اس طرح چند ہی ماہ میں اس نے دجون شہر میں نوجوانوں کا ایک ایسا گروہ تیار کر لیا جو بت پرستی سے متنفر ہو کر دین ابراہیمی کے متعلق ایک خدا کی بندگی اور عبادت کرنے لگے۔ اس کے بعد یوناف نے شہر سے باہر ایک وسیع خطۂ ارض خرید کر ان نوجوانوں کے نام کر دیا اور انہی کے ذمے یہ کام لگا دیا کہ اس زمین پر کاشت کر کے فصل اگائیں، فصل میں سے اپنی ضرورت کے مطابق رکھ لیں اور فالتو اس عمارت میں جمع کر دیا کریں۔ جب یہ کام چل نکلا تو یوناف نے سرائے چھوڑ کر اس عمارت میں ہی رہائش اختیار کر لی۔ اب یوناف کے کہنے پر ان نوجوانوں نے جو اراضی پر محنت کر کے اس عمارت میں اناج جمع کرتے تھے، یہ اعلان کر دیا کہ دجون کا ہر مفلس اور غریب شخص وہاں آ کر مفت غلہ اپنی ضرورت کے مطابق حاصل کر لے، اور یہ کہ جو کم حیثیت اور نادار لوگ دجون کی طرف آئیں اور مسافر ہوں وہ اس عمارت میں مفت رہائش اختیار کریں۔ یوناف صدیوں سے اکیلا رہتا چلا آ رہا تھا اور اس اکیلے پن کی زندگی سے وہ بیزاری محسوس کرنے لگا تھا، لہٰذا وہ یہ خواہش کرنے لگا تھا کہ وہ ابھی ایسی زندگی بسر کرے جیسی دوسرے لوگ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بسر کرتے ہیں۔ یہ کام کر کے ایک حد تک اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی تھی، کیونکہ جب مسافر اور غریب الوطن لوگ اس عمارت میں آ کر رہتے اور ضرورت مند لوگ اپنی ضرورت کا غلہ حاصل کرنے آتے تھے تو ان کے باعث عمارت میں چہل پہل اور رونق ہو جاتی تھی اور یوں وہ سکون سا محسوس کرنے لگتا تھا۔ اس طرح وہ دجون شہر کے اندر ایک مصروف اور خوشکن زندگی بسر کرنے لگا تھا۔ عارب بیوسا اور نبیتا کنانیوں کے مرکزی شہر ٹائر میں بال دیوتا کے معبد میں پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے۔ بال دیوتا کے بڑے پجاری یوسات نے معبد کے احاطے میں اپنے لیے بننے والی نئی عمارت ان تینوں کے حوالے کر دی تھی۔ اس عمارت میں انہیں ہر آسائش حاصل تھی اور وہ تینوں خوش اور مطمئن تھے۔ جاڑے کی ایک سرد رات کو عارب بیوسا اور نبیتا شام کے بعد آتش دان کے پاس بیٹھے تھے کہ عزازیل نمودار ہوا۔ وہ تینوں اس کی تعظیم کو اٹھ کھڑے ہوئے۔ عزازیل نے بڑی شفقت سے ان تینوں کی طرف دیکھا اور کہا، اے رفیقان من، بیٹھو، میں ایک اہم کام کے سلسلے میں تم تینوں سے گفتگو کرنے آیا ہوں، اور ہاں میرے عزیزوں، اصل بات کرنے سے پہلے میں تم تینوں پر تمہارے پرانے رفیق یافان اور قدیم رقیب یوناف کے متعلق بھی ذرا انکشاف کر دوں۔ سنو میرے دائمی رفیقوں، یوناف ان دنوں فلسطینی قوم کے مرکزی شہر دجون میں رہ رہا ہے۔ وہاں اس نے نیکی کی تشہیر کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ وہ یوں کہ اس نے دجون دیوتا کے معبد کے قریب ایک عمارت خرید رکھی ہے۔ وہاں وہ مفلس اور نادار ضرورت مندوں کے لیے مفت اناج اور دیگر ضروریات کا بندوبست کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے اس عمارت میں غریب الوطن اور مسافر لوگوں کے لیے رہنے اور رات بسر کرنے کا مفت انتظام کر رکھا ہے، اور ساتھ ہی وہ اس عمارت کے اندر ٹھہرنے والوں کو وحدانیت کی تبلیغ بھی کرتا ہے اور لوگوں کو دین ابراہیمی پر عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ لیکن یوناف کا یہ نیکی پھیلانے کا یہ سلسلہ میں زیادہ دیر تک چلنے نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے اپنے ایک ساتھی صبر کو دجون کے اندر یوناف کے خلاف سرگرم کر رکھا ہے۔ میرا یہ ساتھی وہاں دو اہم کام کرے گا۔ اول یہ کہ وہ دجون دیوتا کے پجاریوں کو یوناف کے خلاف بھڑکائے گا کہ یوناف وحدانیت کا درس دے کر لوگوں کو دجون دیوتا سے منحرف کر رہا ہے۔ دوسرا کام وہ یہ کرے گا کہ دجون شہر میں جس قدر سرائے ہیں
وہ انہیں یہ کہہ کر یوناف کی طرف سے بدگمان کرنے کی کوشش کرے گا کہ جب مسافر اور غریب الوطن لوگ یوناف کی خریدی ہوئی عمارت کے اندر مفت رہیں گے تو ان کی آمدنی میں فرق پڑے گا، اور پھر ایک روز ایسا آئے گا کہ دجون شہر میں کوئی بھی مسافر کسی سرائے میں قیام نہ کر سکے گا۔ اس طرح پجاریوں اور سرائے کے مالکوں کو بھڑکا کر فلسطینیوں کے ذہن میں یوناف کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور تم تینوں دیکھنا کہ ایک روز دجون کا بادشاہ یوناف کو شہر چھوڑنے کا حکم دے گا، اور جب ایسا ہوگا تو پھر یوناف نیکی کی تشہیر نہ کر سکے گا۔ اور اے میرے عزیزوں، نیکی کی سرکوبی اور بدی و گناہ کا پھیلاؤ ہمارا مدعا اور بنیادی نگاہ ہے۔ عزازیل خاموش ہوا تو عارب نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے میرے آقا، یوناف وہاں رہ کر ہمارے خلاف حرکت میں آنے کی کوشش تو نہیں کر رہا، اور یہاں ٹائر شہر میں رہتے ہوئے ہمیں اس سے کوئی خطرہ تو نہیں؟ عزازیل نے ذرا سے تفکر کے بعد جواب دیا، ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یوناف کے ارادے کیا ہیں۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ ایک نہ ایک روز یوناف اپنا انتقام لینے کی خاطر تم لوگوں کا تعاقب ضرور کرے گا، کیونکہ آہنی پنجرے میں بند کر کے تم نے اسے جو اذیت دی ہے وہ بہرے طور اس کا کوئی نہ کوئی رد عمل تو ظاہر کرے گا، لیکن تمہیں اس کے انتقام سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں تم سب کے ساتھ ہوں اور اس کے خلاف تمہاری پوری مدد کرتا رہوں گا۔ مجھے قوی امید ہے کہ میری موجودگی میں وہ تم تینوں میں سے کسی کو بھی اذیت اور کرب کا شکار نہ کر سکے گا۔ اس بار بیوسا نے فکر مندی سے پوچھا، اور اے آقا، اس برتن کا کیا ہوا جس کے اندر آپ نے ابلیکا کو محصور کیا تھا، اور جو ہم نے ہندوستان کے شہر بھارت میں اوشا دیوی کے مندر سے باہر پیپل کے ایک درخت تلے دفن کیا تھا؟ عزازیل نے ایک ہولناک اور مکروہ قہقہہ لگایا، پھر اس نے خوشکن انداز میں بیوسا کی طرف دیکھا اور بولا، اے بیوسا میری عزیزہ، یوناف کو ابلیکا کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں ہے، لہٰذا وہ اسے ہمارے حصار سے نکال کر آزاد نہیں کر سکا، اس لیے ابلیکا ابھی تک اوشا دیوی کے مندر کے باہر پیپل تلے دفن ہے۔ اس بار نبیتا بولی، اے آقا، یہ انکشاف اور حقیقت ہمارے حق میں بہتر اور سود مند ہے کہ ابلیکا آپ ہی کے حصار میں اسیر ہے، اور اگر وہ ان حالات میں یوناف کے ساتھ ہوتی تو ضرور یوناف کے ساتھ مل کر ہمارے لیے کوئی طوفانی مصیبت کھڑی کر سکتی تھی، اس لیے ابلیکا کا محصور اور اسیر رہنا ہی ہمارے لیے سود مند رہے گا۔ عزازیل نے پھر کہا، یہ حال تو یوناف کا ہے، اب تم تینوں یافان کی سنو۔ اس نے سرنا نام کے ایک غیر آباد، سنسان مگر انتہائی خوبصورت اور دلکش جزیرے کو آباد کرنا شروع کر دیا ہے۔ اپنی نیلی دھند کی قوتوں سے کام لے کر اس نے سب سے پہلے اس جزیرے میں ایک بہترین محل تعمیر کر لیا ہے، پھر اس نے بہترین اور دنیا کی حسین ترین لڑکیوں کو جمع کیا جو اس محل کی دیکھ بھال کے علاوہ اس کی مصاحبت میں رہتی ہیں، پھر اس جزیرے میں کاشتکاروں کو جمع کیا گیا جو وہاں زمین کاشت کر کے فصلیں اگا رہے ہیں، ان کاشتکاروں کے رہنے کا بھی عمدہ انتظام کیا گیا ہے، اور یہ کاشتکار اپنے اہل خانہ کے ساتھ وہاں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں یافان نے ایک خوبصورت شہر تعمیر کرایا ہے، اب وہ اپنی نیلی دھند کی قوتوں کو کام میں لا کر لوگوں کو وہاں جمع کرے گا اور اپنے اس نو تعمیر شدہ شہر کو آباد کرے گا۔ عارب نے عزازیل کی بات ختم ہونے پر پوچھا، آپ نے یہاں آتے ہی کہا تھا کہ آپ ایک اہم کام کے سلسلے میں ہماری طرف آئے ہیں، تو وہ کیا کام ہے؟ جواب میں عزازیل مسکرایا اور بولا، جس طرح یوناف نے دجون میں نیکیوں کی ابتدا کی ہے، ایسے ہی تم تینوں ٹائر شہر میں گناہوں اور بدی کی ابتدا کر دو۔ عارب نے مشورہ لینے کے انداز میں پوچھا، اے آقا، ہم اس شہر میں بدی اور گناہ پھیلانے کے لیے کیسی اور کس قسم کی ابتدا کریں؟ کیا آپ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی نہ کریں گے؟ عزازیل عارب کی اس گفتگو پر خوش ہوا، پھر اس نے ان تینوں کو مشورہ دیا، دیکھو میرے عزیزوں، یہاں ٹائر شہر میں رہتے ہوئے اگر تم ایک کام کر لو تو سمجھ لو کہ اس شہر میں تم لوگوں نے بدی، گناہ، شرک اور یاسیت کے ڈھیر لگا دیے ہیں۔ اگر تم اس کام میں کامیاب ہو گئی تو اس کے گھناؤنے اور شرک آلودہ اثرات صدیوں پر محیط ہو کر رہ جائیں گی، اور میں سمجھوں گا کہ یہاں رہ کر تم تینوں نے میری عمدہ اور بہترین خدمت کی ہے۔ بیوسا نے چونک کر پوچھا، اے آقا، وہ کون سا کام ہے؟ عزازیل نے تبلیغ کرنے کے انداز میں عارب، بیوسا اور نبیتا کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے عزیزوں، سنو، تم جانتے ہو کہ کنانی بال دیوتا کو اپنا سب سے بڑا دیوتا مانتے ہیں،
اور اس سے انہوں نے کئی مافوق الفطرت رسمیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ تم تینوں کو کوشش کر کے ان کی مذہبی رسومات میں ایک اور کا اضافہ کر دو، وہ اس طرح کی جس دن یہ بال دیوتا کا میلہ کرتے ہیں، خوب شراب پیتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ اس روز اگر یہ بال دیوتا کی خوشی کے لیے انسانی بچے کی قربانی دینا شروع کر دیں تو سمجھو تم نے میری بہترین خدمت کی ہے۔ ایک بار اگر بچے کی قربانی کی یہ رسم چل نکلی تو پھر یہ مستقل ہو جائے گی، یوں یہ لوگ مزید ہولناک قسم کے شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، اور یہی میری زندگی اور اس مہلت کا مقصد ہے جو اللہ نے قیامت تک کے لیے مجھے دے رکھی ہے۔ عزازیل رکا، پھر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس نے کہا، میں اب چلتا ہوں۔ چند ہفتوں تک کنانی بال دیوتا کے دن کی خوشی میں دور دور سے آ کر اس معبد میں جمع ہوں گے۔ یہ ان کی عید کا دن ہوگا۔ اس روز بال کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں اور منتیں مانگی جاتی ہیں۔ اگر تم تینوں اپنی پوری جان فشانی کے ساتھ حرکت میں آ جاؤ تو ان لوگوں میں انسانی بچے کی قربانی کی رسم جاری کر سکتے ہو۔ وہ تینوں بھی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ پھر عارف نے عزازیل کی تسلی اور اطمینان کی خاطر جواب دیا، اے مہربان آقا، آپ بے فکر ہو کر جائیے، میں آج ہی سے اپنا کام شروع کر دوں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ بال دیوتا اس آنے والے دن ہی کو یہ قوم انسانی بچے کو بال دیوتا کے لیے قربان کرنے کی رسم میں مبتلا ہو جائے گی۔ پھر آپ کی خواہش و آرزو کے مطابق یہ رسم اس قوم کے اندر صدیوں تک جاری رہے گی۔ عزازیل وہاں سے غائب ہو گیا۔ عارف کمرے سے باہر آیا اور زور زور سے پکارنے لگا، تموز، تموز تم کہاں ہو؟ ایک بار پھر اس نے تموز کو بلند آواز سے پکارا۔ جواب میں پجاریوں کے کمروں کی طرف سے تموز بھاگتا ہوا آیا اور عارف کے سامنے آ کر رکتے ہوئے بولا، کیا آپ نے مجھے بلایا ہے؟ بغیر کسی تمہید کے تحکمانہ انداز میں عارف نے کہا، بھاگ کر جاؤ اور اپنے بڑے پجاری یوسات کو بلا کر لاؤ، مجھے اس سے بے حد ضروری بات کرنی ہے۔ تموز نے جواب میں کچھ نہ کہا اور تیزی سے بھاگتا ہوا یوسات کی رہائش گاہ کی طرف چلا گیا۔ عارف وہیں رک کر یوسات کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد یوسات تموز کے ساتھ وہاں آ گیا۔ عارف نے بڑی اپنائیت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اے یوسات، مجھے آج تم سے ایک ایسی بات کہنی ہے جس میں تیری بھلائی زیادہ اور میرا فائدہ کم ہے۔ میں جو کچھ تم سے کہنا چاہتا ہوں اس میں کنانی قوم کا بھی فائدہ ہے۔ یوسات نے مؤدب ہو کر کہا، آپ کہیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ جو بھی کہیں گے وہ میں کروں گا، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ فوق البشری قوتوں کے مالک ہیں اور میں آپ کی کسی خواہش کا ارتداد نہیں کر سکتا۔ عارف نے تموز سے کہا، تموز، تم اپنے کمرے میں جاؤ، تمہارا کام ختم ہوا۔ تموز چپ چاپ وہاں سے چلا گیا تو عارف یوسات کا ہاتھ پکڑ کر اندر لایا اور اسے بیوسا اور نبیتا کے ساتھ آتش دان کے قریب لا بٹھایا۔ اس کے بعد عارف نے یوسات کی کمر تھپ تھپائی اور بھرپور ہمدردی کے لہجے میں اس سے کہا، اے یوسات، میں نے تمہیں یہ کہنے کے لیے بلایا ہے کہ تم بال دیوتا کے لیے انسانی بچوں کی قربانی شروع کر دو۔ یہ قربانی بال دیوتا کے اب آنے والے دن سے شروع ہو جانی چاہیے۔ یوسات چند لمحوں تک گردن جھکائی گہرے تفکرات میں ڈوبا رہا، پھر گہری نگاہوں سے اس نے عارف کی طرف دیکھا اور اپنا انداز تخاطب بدلتے ہوئے کسی قدر اپنائیت سے پوچھا، اے عارف، تم جانو یہ ایک انتہائی مشکل اور دشوار کام ہے۔ میں کیسے اور کیوں کر قوم کنعان کو بال دیوتا کے لیے انسانی بچوں کی قربانی دینے پر آمادہ اور مجبور کر سکوں گا؟ جواب میں عارف مسکرایا اور یوسات کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے اسے تسلی اور ڈھارس بندھائی، لوگوں کو بال دیوتا کے لیے انسانی بچوں کی قربانی پر مائل اور آمادہ کرنے کا طریقہ میں تمہیں سمجھاؤں گا۔ یوسات خوش ہو گیا، اگر ایسا ہے تو اے عارف، میں تمہاری مرضی اور خواہش کے مطابق یہ کام کر گزروں گا، بس تم مجھے یہ سمجھا دو کہ اس کام کی تکمیل کے لیے مجھے کیا طریقہ کار اپنانا ہوگا، اس کے بعد سارے کام میں خود ہی کر لوں گا۔ یوسات کے خاموش ہونے پر عارف نے پوچھا، پہلے یہ کہو کہ بال دیوتا کا جو بت اس معبد میں پڑا ہوا ہے اس کا وزن کس قدر ہوگا؟ کتنے آدمی مل کر اسے حرکت میں لا سکتے ہیں یا اس کا رخ بدل سکتے ہیں؟ یوسات بلا توقف بولا، اے عارف، بال دیوتا کا یہ بت ایک بہت بڑی سرخ چٹان کو تراش کر بنایا گیا ہے، پر میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اسے حرکت میں لانے یا اس کا رخ بدلنے کے لیے
کم از کم 50 تنومند نوجوان درکار ہوں گے۔ اپنی نشست پر پہلو بدلتے ہوئے عارب نے کہا، تو سنو یوسات، ایسا ہے کہ میں اپنی سری قوتوں کو استعمال میں لا کر بال کا رخ الٹی سمت میں یعنی دیوار کی طرف کر دوں گا، جیسے وہ لوگوں سے ناراض اور خفا ہو۔ اس دوران تم لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دینا کہ میں نے ایک بھیانک خواب دیکھا ہے جس میں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ بال دیوتا قوم کنعان سے ناراض ہے اور وہ ہر سال قوم سے بچوں کی قربانی مانگتا ہے۔ پھر اے یوسات، تم دیکھنا کیسے تمہاری قوم اس قربانی پر آمادہ ہو جاتی ہے، اور جب لوگ بال کا بت سیدھا کرنے آئیں گے تو میں اس کا رخ پھر بدل دوں گا۔ یہ دیکھ کر وہ فی الفور قربانی دینے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ یوسات عارب کا طریقہ کار سن کر خوش ہو گیا۔ اے عارب، یہ طریقہ واقعی معتبر اور آمادہ کرنے والا ہے، اس پر عمل کر کے ہم یقیناً بال کے لیے انسانی بچوں کی قربانی پر لوگوں کو مائل کر سکتے ہیں۔ عارب اس بار فیصلہ کن لہجے میں بولا، اے یوسات، اگر ایسا ہے تو پھر اب تم جاؤ اور کل صبح سے اپنے اس خواب کی تشہیر کرنا شروع کر دو، اور آنے والی رات کے پچھلے پہر میں بال کے بت کا رخ بدل دوں گا۔ کل کا دن میں تمہارے ساتھ ہی معبد میں رہوں گا، اور جو بھی حالات وہاں پیش آئیں گے ان سے میں نمٹتا رہوں گا۔ یوسات وہاں سے رخصت ہو گیا۔ عارب کے چہرے پر اپنی فتح اور کامیابی کے آثار نمایاں تھے، جبکہ بیوسا اور نبیتا بھی اپنی جگہ مطمئن اور خوش تھیں۔ دوسرے روز صبح سویرے ہی سے یوسات نے اپنے خواب کی تشہیر شروع کر دی تھی، جبکہ رات کے پچھلے پہر میں عارب نے بال دیوتا کا رخ بھی بدل کر دیوار کی طرف کر دیا۔ دوسرے دن جب معبد میں آنے والوں نے دیکھا کہ بال دیوتا ناراضگی کے انداز میں ان کی طرف پیٹ کیے کھڑا ہے تو انہیں یوسات کے خواب میں حقیقت محسوس ہونے لگی۔ یہ معاملہ دیکھ کر شہر کے حکام اور قوم کنعان کا بادشاہ بھی معبد میں جمع ہو گئے۔ انہوں نے یوسات کا خواب سنا اور بال دیوتا کا بدلا ہوا رخ بھی دیکھا۔ عارب، بیوسا اور نبیتا بھی وہاں موجود تھے۔ کوئی فیصلہ کرنے سے قبل بہت سے نوجوانوں نے مل کر بال کے بت کو سیدھا کیا، لیکن جو ہی وہ ایسا کر کے پیچھے ہٹے، عارب نے اپنی سری قوتوں کو کام میں لا کر پھر اس کا رخ بدل دیا۔ اس دیوتا کی کنانیوں، موابیوں اور دریانیوں میں زور و شور سے پرستش کی جاتی تھی۔ بعد میں اسرائیلی بھی اس کی پرستش کرنے لگے۔ موجودہ شہر بال بک اسی بال دیوتا کے نام پر ہے۔ قوم کنعان کے بادشاہ، حکام اور لوگوں نے جب اپنی آنکھوں سے بال کو اپنا رخ تبدیل کرتے دیکھا تو وہ بے حد متاثر ہوئے۔ بادشاہ کے حکم پر پھر بت کو سیدھا کیا گیا، لیکن عارب نے پھر حرکت کی اور سب لوگوں کی موجودگی میں بال کا بت پھر اپنا رخ دیوار کی طرف پھیرنے لگا۔ لوگ اس بار بار کی تبدیلی پر حیران و پریشان ہو رہے تھے۔ اپنے یقین کو پکا اور پختہ کرنے کی خاطر کنانیوں کے بادشاہ نے کئی بار بال دیوتا کے بت کو سیدھا کرایا، اور ہر بار عارب اس کا رخ تبدیل کرتا رہا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ اور حاکموں کو یقین آ گیا کہ بڑے پجاری یوسات کا خواب سچا اور حقیقت پر مبنی ہے۔ ان حالات کے تحت بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ بال دیوتا کی خوشی اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہر سال بال کے میلے والے دن انسانی بچے کی قربانی دی جایا کرے گی۔ اس اعلان پر ہر کوئی خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ بال دیوتا کے لیے اس انسانی قربانی اور اس سے ملتی جلتی دیگر رسومات کے خلاف حضرت الیاس علیہ السلام نے جہاد کیا تھا۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو یوسات کے پیچھے پیچھے عارب، بیوسا اور نبیتا بھی معبد سے باہر نکلے۔ تھوڑا سا آگے جا کر عارب نے یوسات کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بڑی رازداری کے ساتھ اس نے یوسات سے پوچھا، اے یوسات، یہ سارا معاملہ کیسا رہا؟ یوسات خوش تھا۔ اے عارب، تم نے تو میری ساری مشکل ہی آسان کر دی۔ تم نے تو لوگوں کے سامنے ایک عجوبہ کر دکھایا جسے دیکھ کر ہمارے بادشاہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بعد بال دیوتا کے لیے انسانی قربانی کا اعلان کر دیا۔ اے عارب، میں تیرا ممنون ہوں، کیونکہ میں نے سوچ لیا ہے کہ اب بال دیوتا کے لیے اس قربانی کے باعث ارض کنعان میں بال دیوتا کے پجاریوں کی عزت و اہمیت میں بے حد اضافہ ہو جائے گا۔ یوسات کی بات کاٹتے ہوئے اور اس کی معلومات میں اضافے کی خاطر عارب نے کہا، اے یوسات، ایسا بھی ہوگا کہ بڑے بڑے گھرانوں کے لوگ اب اپنے بچوں کی قربانی سے بچنے کے لیے تمہاری طرف رجوع کیا کریں گے۔ ہر کوئی اس سے بچنے کے لیے تیری منت کرنے پر مجبور ہوگا۔ تو اے یوسات،
کیا اس طرح میں نے تیری قدر و منزلت میں اضافہ نہیں کر دیا؟ یوسات نے خوشی سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، یقیناً تم نے ہمارے لیے بہت اہم کام کیا ہے اور اس کے لیے میں تمہارا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ چونکہ پیچھے سے کچھ اور پجاری بھی تیزی سے چلتے ہوئے ان کے قریب آ گئے تھے، لہٰذا عارب اور یوسات نے زومانی نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر یوسات دائیں طرف مڑ گیا جبکہ عارب بیوسا اور نبیتا اپنی رہائش گاہ کی طرف چل دیے۔ جزیرہ سرنا کے اندر یافان نے اپنے لیے بہترین محل تعمیر کر لیا تھا، جس میں لبنان کی دیودار، ارض کنان کا شیشہ اور انتہائی قیمتی اور خوبصورت پتھر استعمال کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جزیرے کے اندر کھیتی باڑی بھی ہونے لگی تھی اور ایک خوبصورت شہر بھی تعمیر کر لیا گیا تھا، اور جزیرے کے نام کی نسبت سے اس شہر کا نام بھی سرنا رکھا گیا۔ اب یافان کے سامنے اس شہر کو آباد کرنے کا مرحلہ کھڑا تھا۔ ایک روز یافان اپنے محل سے باہر سمندر کے کنارے ایک بلند چٹان کے اوپر کھڑا تھا۔ اس کے ارد گرد ان گنت حسین و خوبصورت لڑکیاں کھڑی تھیں۔ یہ وہ لڑکیاں تھیں جنہیں اس کی مصاحبت اور اس کے محل کی دیکھ بھال کے لیے مختلف اقوام سے لا کر وہاں جمع کیا گیا تھا۔ یافان کے سامنے سمندر تک یافان کی نیلی دھند پھیلی ہوئی تھی، جبکہ اس کے پیچھے وہ لوگ کھڑے تھے جو کسان و صنع کی حیثیت سے سرنا میں آباد ہو چکے تھے۔ اچانک یافان نے دیکھا سمندر میں چند بڑے بڑے جہاز اس کے پاس سے گزرتے ہوئے شمال مشرق کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے رخ سے پتہ چلتا تھا کہ وہ جزیرہ کریٹ سے جزیرہ روڈس کی طرف جا رہے تھے۔ ان جہازوں کو دیکھ کر یافان کے چہرے پر ایک مکروہ اور عیارانہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ پھر اس نے نیلی دھند کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے آتشی متمولوں، اے میری شیطانی قوتوں، سمندر میں وہ سامنے جانے والے بحری جہازوں کی طرف جاؤ اور ان جہازوں کے ملاحوں کو مجبور کرو کہ وہ اپنے جہازوں کو ہمارے جزیرے کی طرف لائیں، لیکن صرف اس صورت میں کہ اگر ان کے اندر مسافر موجود ہوں، تاکہ انہیں ہم اپنے اس شہر میں آباد کریں، اور اگر یہ جہاز صرف سامان لے جا رہے ہوں تو ان سے کوئی تعرض نہ کرنا اور انہیں نکل جانے دینا تاکہ وہ ملاح اپنے سامان کو منزل پر پہنچا دیں۔ یافان کا یہ حکم سننے کے بعد دور دور تک پھیلی ہوئی نیلی دھند کچھ سمٹی، پھر نیلے سمندر کے اوپر بڑی تیزی سے حرکت کرتی ہوئی ان بحری جہازوں کی طرف بڑھی جو کریٹ سے روڈس کی طرف جا رہے تھے۔ ان جہازوں کے ملاح اور ان میں سوار لوگ مطمئن اور پرسکون تھے، اور انہیں خبر تک نہ تھی کہ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بہت بڑے حادثے سے دوچار ہونے والے ہیں۔ ان جہازوں کے قریب جا کر یافان کی وہ نیلی دھند کئی حصوں میں بٹ گئی، اور پھر نیلی دھند کے وہ حصے مختلف جہازوں کی طرف بڑھنے لگے۔ دھند کا سب سے آگے والا حصہ بڑی تیزی سے اس بحری جہاز کی طرف بڑھا جو دوسرے جہازوں کی رہنمائی کرتا ہوا آگے آگے جا رہا تھا۔ وہ نیلی دھند سیدھی جہاز کے ملاحوں کی طرف گئی۔ جو ہی وہ دھند جہاز کے اندر پھیلی تو ملاح خوف و ہراس کے باعث چیخیں مارتے ہوئے ادھر ادھر چھپ کر اپنی جانیں بچانے کی کوشش کرنے لگے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس نیلی دھند کے اندر ہولناک صورتوں والے ہیولے یوں لہرا رہے تھے جیسے کوئی مافوق الفطرت قوتیں رکھنے والا انسان فضاؤں کے اندر معلق ہو کر رہ گیا ہو۔ پھر ان ہیولوں میں سے ایک نے ملاحوں کو مخاطب کر کے چنگھاڑتی ہوئی آواز میں جہاز کے ملاحوں کو حکم دیا، اپنے جہاز کا رخ جزیرہ سرنا کی طرف موڑ دو، اور یہ وہ جزیرہ ہے جو تمہارے دائیں ہاتھ تھوڑے فاصلے پر دکھائی دے رہا ہے۔ ایک ملاح جو کچھ زیادہ جرأت مند اور غیر معمولی قوت برداشت رکھتا تھا، اس نے خوفزدہ لہجے میں ہی پوچھ لیا، تم لوگ کون ہو اور ہمیں کیوں جزیرہ سرنا کی طرف لے جانا چاہتے ہو؟ دھند کے ہیولے نے جواب دیا، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، پھر بھی سن لو کہ ہم لوگ اس جزیرے میں تم لوگوں کو آباد کریں گے۔ ملاح پھر ہمت کر کے بولا، سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ جزیرہ غیر آباد ہے، پھر وہاں تم لوگ کیسے اور کیوں کر ہمیں آباد کرو گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم لوگ بدروہیں یا کوئی شیطانی قوت یا دھتکاری ہوئی آسیبی طاقتیں ہوں اور ہمیں اس جزیرے میں لے جا کر ہم سے اپنی خونی پیاس بجھانا چاہتے ہو؟ ہیولے نے اس بار قدرے نرمی سے کہا، سرنا جزیرہ اب غیر آباد نہیں ہے، اب اس جزیرے کا ایک حکمران ہے جس کا نام یافان ہے۔ ہم لوگ ماورائی قوتیں ہیں اور یافان کی مرضی اور خواہش کے مطابق کام کرتے ہیں۔ جزیرے میں یافان کا بہترین محل تیار ہو چکا ہے جس میں ہر قوم کی حسین لڑکیاں کام کرتی ہیں۔ کسان اور صنع بھی اس جزیرے میں آ کر آباد ہو چکے ہیں
اور اپنے پیشے کے مطابق مصروف کار ہیں۔ اب اس جزیرے میں سرنا نام کا شہر آباد ہے جس میں انسانوں کو آباد کرنا باقی رہ گیا ہے۔ سن رکھو، اس شہر کو ایسے ہی لوگوں سے آباد کیا جائے گا جو تمہاری طرح ان بحری جہازوں میں ایک سے دوسری جگہ ہی جاتے ہیں۔ کیا تم لوگ ان مختلف جہازوں پر مختلف گروہ ہو یا تمہارا تعلق کسی ایک ہی گروہ سے ہے؟ اور کیا تم لوگ کسی مسافرت پر ہو یا تمہیں کوئی مہم درپیش ہے؟ اس ملاح نے جواب دیا، یہ بحری جہاز سب ہمارے اپنے ہیں، ہم مچھیرے ہیں اور ہم سب کا تعلق ایک ہی قبیلے سے ہے۔ ہم لوگ دراصل ٹرائے شہر کے رہنے والے ہیں اور جزیرہ کریٹ میں آباد ہونے کے لیے گئے تھے، مگر چونکہ ہم وہاں کامیاب نہیں رہے اس لیے وہاں سے اب روڈز کے راستے واپس ٹرائے کی طرف جا رہے ہیں۔ نیلی دھند کے ہیولے نے ایک دہشتناک قہقہا لگایا اور فیصلہ کن انداز میں کہا، اگر یہ بات ہے تو پھر تم لوگ ہی ہمارے ساتھ ہمارے حاکم یافان کے شہر سرنا میں آباد کیے جانے کے قابل ہو۔ دوسرے لفظوں میں، سرنا شہر کو آباد کرنے کے لیے تم لوگ بے حد مناسب اور سود مند ہو، کیونکہ تم لوگ کسی اچھی جگہ آباد ہونے کی کوشش میں ہو، جبکہ ہم سرنا شہر کے خوشگوار ماحول میں کسی کو آباد کرنے کے متلاشی ہیں۔ گویا تم بھی ضرورت مند ہو اور ہم بھی، لہٰذا اب جہازوں کا رخ سرنا کی طرف موڑ دو کہ تمہاری منزل اب ٹرائے نہیں بلکہ سرنا ہے۔ اس جوان اور باہمت ملاح نے ایک بار پھر بے خوفی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، اگر ہم اپنے جہازوں کا رخ سرنا کی طرف نہ کریں تو؟ ہیولے نے کہا، تب ہم تمہارے سارے جہازوں کے اندر جتنے بھی افراد ہیں سب کا خون کر کے واپس چلے جائیں گے۔ اس ملاح نے کچھ سوچا، پھر اس نے اپنے جہاز کا رخ جزیرہ سرنا کی طرف موڑ دیا۔ وہ دوسرے جہازوں کو بھی آواز دے کر ان کا رخ سرنا کی طرف موڑنا چاہتا تھا، لیکن اس نے دیکھا ان جہازوں کے ملاحوں نے پہلے ہی جزیرہ سرنا کا رخ کر لیا تھا۔ شاید وہ نیلی دھند جو ان کے جہازوں کی طرف گئی ہوئی تھی، اس دھند کے ہیولوں نے انہیں ایسا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد سارے جہاز سمندر کے کنارے اس جگہ آ رکے جہاں یافان، لڑکیاں اور ثنا اور کسان کھڑے ہوئے تھے۔ نیلی دھند کے ہیولوں کے مجبور کرنے پر جہازوں کے تمام لوگ اتر کر چٹان کے سامنے جمع ہو گئے۔ ان لوگوں میں عورتیں، مرد، لڑکیاں، بچے، بوڑھے اور جوان سبھی شامل تھے۔ جب سب لوگ وہاں جمع ہو گئے تو یافان نے انہیں مخاطب کر کے کہا، اے زندہ دل نوواریدوں، میرا نام یافان ہے اور میں اس جزیرے کا حاکم ہوں۔ اپنے کارکنوں اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہم نے اس جزیرے کو خوب آباد کیا ہے۔ یہاں ضرورت کی ہر شے پیدا کی جا رہی ہے۔ تمہیں یہاں اس لیے لایا گیا ہے کہ تم اس نئے تعمیر شدہ شہر کو خوب آباد کرو۔ یہاں تم لوگوں کو ضرورت کی ہر شے اور آسائش میسر ہوگی۔ یہاں کوئی کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرے گا، ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا۔ یہاں کوئی بھی ضرورت کی کسی شے سے محروم نہ رہے گا۔ مجموعی طور پر یہ ایک ایسا مثالی جزیرہ ہوگا جس میں رہنے والے ہر لحاظ سے مطمئن اور پرسکون ہوں گے، تاکہ ارد گرد کی اقوام میں اس جزیرے کے انصاف و خوشحالی کی داستانیں بیان کی جائیں اور ہر کوئی اس جزیرے کے رہنے والوں اور اس کے حاکم کی تعریف و توصیف کریں۔ اے میرے نوارید مہمانوں، یہ تمہارے سامنے جو لوگ کھڑے ہیں یہ لوگ ثنا اور کسان ہیں اور اپنے اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہاں آباد ہو چکے ہیں۔ یہ لوگ ابھی تم کو وہ سامنے نئے تعمیر ہونے والے شہر سرنا کی طرف لے جائیں گے اور وہاں تم لوگوں کو آباد کریں گے۔ سنو، ہر خاندان کو ایک گھر مہیا کیا جائے گا۔ شروع میں ہر خاندان کو 6 ماہ کے لیے ضرورت کی ہر شے مہیا کی جائے گی۔ اس کے بعد لوگوں میں ان کے پیشے تقسیم کر کے انہیں اس کی تربیت بھی دی جائے گی۔ اس کے بعد لوگوں کو اپنے اپنے پیشے کے مطابق کام کر کے خود اپنی روزی کا سامان کرنا ہوگا۔ یافان خاموش ہوا تو ایک بوڑھے نے پوچھا، جو شرائط ہمیں بتائی گئی ہیں ان کے مطابق ہم یہاں آباد ہونے کو تیار ہیں، لیکن اے مخاطب کہ تو اس جزیرے کا حاکم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، پر تو نے اپنا چہرہ بلکہ سارا جسم یوں ڈھانپ رکھا ہے جیسے کسی اور کے لیے تیرا چہرہ، جسم یا تیری جھلک دیکھ لینا گناہ ہے۔ جب تم یوں ہی اپنے آپ کو یوں ڈھانک اور چھپا کر رکھو گے تو ہم کیسے یہ جانیں گے کہ تم کون ہو، اور کیا پہچان ہوگی ہمارے پاس کہ کون ہمارا حاکم ہے؟ بوڑھے کے اعتراض کے جواب میں یافان نے خاصی بلند آواز میں کہا، اے میرے نوارید مہمانوں، تم لوگوں کے لیے اسی قدر جاننا کافی ہے کہ میں یافان تم لوگوں کا صرف حاکم ہی نہیں محافظ ہوں۔
ہر آفت، مصیبت اور حملہ آور سے میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ سنو، میرا اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا ہی تم لوگوں کے لیے میرے حاکم ہونے کی نشانی ہے۔ میں تم لوگوں پر یہ انکشاف بھی کر دوں کہ بنیادی طور پر میں ایک ساحر ہوں۔ یہ نیلی دھند کے ہولناک ہیولے جو تم لوگوں کو بیچ سمندر سے یہاں لائے ہیں، یہ سب میرے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ اور سنو اے نواریدوں، میرا چہرہ نہ دیکھنا ہی تم لوگوں کے لیے بہتری اور بھلائی ہے، اور جو کوئی میرا چہرہ اور جسم دیکھنے کی جستجو میں پڑے گا وہ سخت نقصان میں رہے گا۔ سنو، مجھے غور سے سنو اور یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا رکھو کہ میں نہ صرف ایک فوق البشر انسان ہوں بلکہ بے پناہ اور ہولناک قسم کے سری قوتوں کا مالک ہوں۔ یہ بھی سن رکھو کہ میں کھانے پینے اور دوسری انسانی ضروریات سے ماورا ہوں۔ جو کوئی اس سے زیادہ میری جستجو میں پڑے گا وہ یقیناً اپنے آپ کو ہلاک کروائے گا۔ اب تم جاؤ اور اپنے اپنے گھر میں جا کر آباد ہو جاؤ۔ وہاں کھڑے سب لوگ یافان کی اس گفتگو پر سہم سے گئے تھے۔ جواب میں کسی نے کچھ کہنے کی ہمت نہ کی۔ پھر وہاں کھڑے کسان اور صنع ان کو لے کر نو تعمیر شدہ شہر کی طرف چل پڑے۔ اس طرح یافان نے سرنا جزیرے کو آباد کرنا شروع کر دیا۔ اس کے پاس بحری جہازوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی۔ لوگوں کو مختلف پیشوں پر لگا کر اس نے جزیرے کی خوشحالی میں اضافہ کر دیا تھا۔ پھر اس نے کچھ حفاظتی دستے بھی مقرر کر دیے جس کے ذمے جزیرے کی دیکھ بھال اور وہاں کے لوگوں کی محافظت تھی۔ اس طرح سرنا آس پاس کے آباد جزیروں اور ملاحوں کے اندر آہستہ آہستہ شہرت حاصل کرنے لگا۔ آمون ہوتب سوم کے بعد اس کا بیٹا آمون ہوتب چہرم مصر کا بادشاہ بنا تھا۔ آمون ہوتب سوم کی بیوی اور آمون ہوتب چہرم کی ماں تیاہ چونکہ را دیوتا کے بڑے پجاری اتریکا کی بیٹی تھی اور کبھی خود بھی را دیوتا کے معبد میں ایک پجارن رہی تھی، اور اس کا بڑا بھائی بھی را دیوتا کے معبد میں پجاری تھا۔ لہذا تیاہ شروع سے آمون دیوتا کے بجائے را دیوتا کی طرف مائل تھی اور اس کی ساری ہمدردیاں را کے لیے تھیں۔ تیاہ کی شادی کے کچھ ہی عرصے بعد اس کا باپ مر گیا، لہذا را دیوتا کے معبد کا بڑا پجاری اتریکا کے بیٹے اور تیاہ کے بڑے بھائی کو بنا دیا گیا۔ تیاہ را دیوتا سے ایسی رغبت اور محبت کرتی تھی کہ جب اس کے ہاں اس کا بیٹا آمون ہوتب چہرم پیدا ہوا تو اس نے اسے را دیوتا کے معبد میں اپنے بھائی کے پاس بھیج دیا تھا تاکہ اس کی پرورش را کے پجاریوں کی نگرانی میں ہو اور آنے والے دور میں وہ آمون کے بجائے را دیوتا کا معتقد بن کر رہے۔ مشہور مورخ جوزف وارڈ تسلیم کرتا ہے کہ تیاہ شروع میں پجارن تھی۔ مصری تاریخ سے ثابت ہے کہ آمون ہوتب چہرم نے را کے معبد میں پرورش پائی تھی۔ یہ سارے واقعات دی اینشینٹ ورلڈ اور تاریخ مصر سے اخذ کیے گئے ہیں۔ لیکن جلد ہی تیاہ کا بڑا بھائی اور را دیوتا کے معبد کا بڑا پجاری مر گیا اور اس کی جگہ آئی نام کے ایک پجاری کو را دیوتا کا بڑا پجاری بنا دیا گیا۔ لہذا تیاہ نے آمون ہوتب چہرم کو آئی کے سپرد کر دیا۔ آمون ہوتب چہرم اکثر آئی کے ہاں ہی رہتا تھا۔ آئی کی ایک بیٹی تھی نوفریتد۔ اکٹھے رہنے کی وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے، لہذا کم سنی میں ہی ان دونوں کی شادی کر دی گئی۔ آمون ہوتب سوم مر گیا اور اس کی جگہ آمون ہوتب چہرم مصر کا بادشاہ بنا، تو ایک بادشاہ کی حیثیت سے وہ مکمل طور پر اپنی ماں کی نگرانی میں کام کرنے لگا۔ آمون ہوتب چہرم کے بادشاہ بننے کے چند ہی روز بعد تیاہ نے شاہی محل میں اسے اور اس کی بیوی نوفرتیت یعنی مصر کی ملکہ کو اپنے کمرے میں بلوایا۔ جب وہ دونوں تیاہ کے کمرے میں آئے تو اس نے ان دونوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور دونوں کو مخاطب کر کے کہا، اے نوفرتیت، تو جانتی ہے کہ آمون ہوتب میرا اکلوتا بیٹا ہے اور ہم دونوں ماں بیٹا دیوانگی کی حد تک ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ میں نے اپنے بیٹے کی خواہش پر اس کی شادی تم سے کر دی ہے۔ اب جب کہ تم مصر کی ملکہ اور میرے بیٹے کی بیوی ہو تو میری بھی بیٹی ہو، اس لیے جو کچھ میں کہنے جا رہی ہوں اسے غور سے سننا۔ اے نوفرتیت، تو اچھی طرح جانتی ہے کہ میں اور میرا بیٹا دونوں ہی آمون کے بجائے را دیوتا کے ماننے والے ہیں، اور اب جب میرا بیٹا مصر کا بادشاہ ہے اور میں اس کی واحد سرپرست ہوں تو میں چاہوں گی کہ مصر میں آمون کے بجائے را کا بول بالا ہو، اور یہ کہ اس کے بجائے را ہمارا قومی دیوتا بنے۔ تیاہ رکے بغیر کہتی چلی گئی، اے نوفرتیت، میں جانتی ہوں کہ تم اور تمہارا باپ را دیوتا کے معاملے میں میری اور آمون ہوتب کی طرح کٹر نہیں ہیں، اور یہ کہ تم دونوں باپ بیٹی را کے ماننے والے تو ضرور ہو، لیکن تم دونوں ہماری طرح آمون کی مخالفت کرنے والے بھی نہیں ہو۔
لہٰذا آمون کے خلاف اور را کے حق میں میرا بیٹا اور میں جو فیصلے کریں گے، مجھے امید ہے تم ان پر کوئی اعتراض نہ کرو گی، نہ ان کے خلاف آواز بلند کرو گی۔ کیا میں تمہاری طرف سے ایسے رویے کی امید رکھوں؟ حسین نوفرتیت نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اب جب کہ آپ میری ماں ہیں تو میں کیوں کر آپ کی مخالفت کروں گی؟ آپ مطمئن رہیں، میں ہر صورت میں آپ کا اتباع کروں گی۔ نوفرتیت کا مجسمہ جرمنی برلن کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ کچھ سال پہلے ہی قدیم آمادنا شہر کی کھدائی کے دوران بھی اس کا ایک مجسمہ ملا تھا اور یہ دنیا کا حسین ترین مجسمہ مانا گیا ہے۔ مسٹر سوبن بھی تسلیم کرتا ہے کہ نوفرتیت کا جھکاؤ را کے علاوہ آمون دیوتا کی طرف بھی تھا، اس لیے زندگی کے آخری دور میں اسی جھکاؤ کی بنا پر اس کے اختانون کے ساتھ کچھ اختلافات بھی ہو گئے تھے۔ تیا نے آگے بڑھ کر نوفرتیت کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور اس کا منہ چوم لیا۔ اے نوفرتیت میری بیٹی، مجھے تم سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی۔ اس موقع پر آمون ہوتب اس کی اس گفتگو پر کھل کر مسکرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد تیا پھر بولی، اے آمون ہوتب، اب جب کہ میں اپنی بیٹی نوفرتیت سے معاملہ طے کر چکی ہوں تو مصر کے بادشاہ کی حیثیت سے تم فوری طور پر 3 انقلابی اور بڑے کام کرو گے۔ پہلا کام تم یہ کرو گے کہ تم اپنا نام تبدیل کرو گے۔ تمہارا یہ نام میں نے تمہارے باپ کی خواہش پر رکھا تھا کیونکہ اس کی ہمدردیاں آمون دیوتا کے ساتھ تھیں، لہٰذا اس کی خاطر میں نے تمہارا یہ نام قبول کر لیا تھا، لیکن تمہارے اس نام سے آمون دیوتا کی بو آتی ہے، اس لیے آمون ہوتب کے معنی آمون خوش ہوا یا آمون کی تسکین ہوئی، جبکہ ہم آمون کی خوشی چاہتے ہیں نہ تسکین۔ تمہارا اس دیوتا سے کوئی تعلق ہی نہیں، تمہارا سب کچھ تو را دیوتا ہے۔ اے میرے بیٹے، را دیوتا کا پرانا نام آتون ہے، جس کے معنی ہیں سورج۔ قدیم دور میں را کی پرستش آتون کے نام سے ہی کی جاتی ہے۔ اب لوگ را کے اس پرانے نام کو بھولتے جا رہے ہیں، لیکن میں اس کے اس پرانے نام کو دوبارہ شہرت دے کر زندہ کروں گی۔ لہٰذا اے میرے بیٹے، آج سے تمہارا نام آمون ہوتب نہیں بلکہ اخناتون ہوگا۔ میں اور نوفرتیت ابھی سے تمہیں اس نام سے مخاطب کرنا شروع کر دیں گے، جبکہ آج ہی سارے مصر کے اندر یہ اعلان کرا دیا جائے گا کہ مصر کے بادشاہ کا نام آمون ہوتب نہیں بلکہ اخناتون ہے۔ اے میرے بیٹے، اخناتون کے معنی ہیں آتون دیوتا کی روح۔ اے اخناتون میرے بیٹے، تمہارا دوسرا کام یہ ہوگا کہ تھیبیس شہر میں آمون دیوتا کا جو بڑا معبد ہے اسے چھوڑ کر شہر میں جو انگنت آمون کے معبد ہیں انہیں بند کر دیا جائے۔ تم جانتے ہو ان معبدوں میں اس قدر دولت ہے کہ جس کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ ان تمام معبدوں کو بند کرنے کے نتیجے میں تمہیں اس قدر دولت ہاتھ لگے گی کہ مصر کا خالی خزانہ بھر جائے گا، بلکہ اس دولت کو رکھنے کے لیے نئی جگہ کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ آمون دیوتا کے اس معبدوں کو بند کرنے کے بعد تھیبیس شہر میں را کا ایک ایسا عالیشان محل تعمیر کرو کہ آمون دیوتا کی ساری شان و شوکت اس کے سامنے دب کر رہ جائے۔ اس طرح مصر کے لوگوں کے ذہنوں میں آمون کے مقابلے میں را کی عظمت عیاں ہو جائے۔ ذرا خاموش رہ کر تیا پھر بولی، اور اے میرے بیٹے اخناتون، تیرا تیسرا کام یہ ہوگا کہ تم مصر کے مرکزی شہر تھیبیس کی مرکزیت کو ختم کر دے اور مصر کے لیے ایک نیا شہر تعمیر کر۔ اس نئے شہر کا نام آفار نہ ہوگا، اور یہ نیا مرکزی شہر مصر کے قدیم مرکزی شہر تھیبیس اور ممفس کے درمیان ہونا چاہیے۔ آفارنا کے اندر اے میرے بیٹے، را کے لیے ایک ایسا بڑا اور عظیم معبد تعمیر کرنا کہ مصر کے اندر پہلے کبھی ایسی شان کا معبد نہ ہو۔ اس معبد کا نام اخناتون رکھنا۔ اخناتون کے معنی ہوں گے آتون کی شفق۔ اور اے میرے بیٹے، جب تو یہ کام کر گزرے گا تو پھر تیرا نام مصر کے نامور بادشاہوں میں شامل ہو جائے گا اور آنے والی نسلیں تیری عظمت کی معترف ہوں گی۔ اب تم دونوں میاں بیوی جاؤ، میں نے جو کہنا تھا کہہ چکی، اب میں انتظار کروں گی کہ میں نے جو 3 کام تجھ سے کہے ہیں تم کس قدر جلد ان کی تکمیل کرتے ہو۔ اخناتون جو اب تک خاموشی سے اپنی ماں کی گفتگو سن رہا تھا، اس نے اپنی گردن کو خم کیا اور انکساری سے بولا، اے ماں، آپ دیکھیں گی کہ میں کس قدر جلد آپ کے احکامات کی تعمیل کرتا ہوں۔ پھر وہ اپنی بیوی کے ہمراہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنی ماں کی ہدایت کے مطابق اخناتون بڑی تیزی سے حرکت میں آیا۔ سب سے پہلے اس نے آمون کے بجائے آتون یعنی را دیوتا کو مصر کا قومی دیوتا قرار دیا۔ پھر تھیبیس شہر میں آمون دیوتا کے بڑے معبد کو چھوڑ کر
باقی سب معبد بند کر دیے اور ان سے حاصل ہونے والی بے شمار دولت قبضے میں کر لی۔ اس کے بعد تھیبیس شہر میں اس نے ایک را دیوتا کا عالیشان معبد تعمیر کروا لیا۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد اس نے مصر کے قدیم مرکزی شہر ممفس اور موجودہ مرکزی شہر تھیبیس کے درمیان دریائے نیل کے کنارے آفارنا نام کا نیا شہر تعمیر کیا اور اس شہر میں را دیوتا کے لیے آفارنا کے نام کا معبد بھی تعمیر کر دیا۔ بعد میں یہ آفارنا شہر اسی اخناتون معبد کی نسبت سے اخناتون ہی مشہور ہو گیا تھا اور لوگ اس شہر کو آفارنا کے بجائے اخناتون ہی کہہ کر پکارنے لگے۔ جب اس شہر کی تعمیر مکمل ہو گئی اور اس کے اندر را کا معبد بھی مکمل ہو گیا تو اخناتون نے مصر کا دارالحکومت تھیبیس کے بجائے اس نئے شہر کو قرار دے دیا۔ اس طرح تھیبیس شہر کی اہمیت پہلے سے کم تر ہو گئی۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ اخناتون نے جو نیا مرکزی شہر تعمیر کیا اس کا نام شروع میں اخناتون رکھا گیا تھا، جبکہ آج کل یہ جگہ آفارنا کے نام سے مشہور ہے۔